أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین. ہمیشہ کی طرح اس خوشخبری کے ساتھ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا الذین ان لوگوں کو اصطفینا چنا ہم نے من عبادنا اپنے بندوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کو اپنی کتاب سکھائیں، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طرح کے انتظامات کیے ہیں. اب جب کوئی نعمت ملتی ہے تو جس کو نعمت دی جاتی ہے اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے اور امانت بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا. جو چیزیں آپ سے شیئر کی جاتی ہیں اس کو ریویو بھی کیا کریں، ان کو پڑھا بھی کریں، اپنے گروپ میں اپنے بڈیز کے ساتھ پریکٹس بھی کیا کریں. یہ ٹائم اگر گزر جائے گا نا پھر یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا. یہ جو آپ کی طالب علمی کا زمانہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو گویا مختص کیا ہوا ہے، خاص طور پہ ریلیٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے اس ٹائم کے اندر. تو اگر یہ ٹائم چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے بعد میں ایسی فراغت نہ ملے. اس لیے ان اوقات سے ضرور فائدہ اٹھایا کریں، اور جب آپ کو سلائیڈ شیئر کی جاتی ہیں جا کے ان کو دیکھا کریں ضرور. اور سم ٹائمز آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کی جاتی ہیں، ان کو بھی دوبارہ جا کے سنا کریں، کیونکہ ریپیٹیشن سے کیا ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کا محفوظ ہو جاتا ہے اور آپ کو یاد بھی رہتا ہے. آج جو ہم پڑھیں گے نون ساکنہ کے قواعد کے مطابق تنوین کی کتابت کے مختلف طریقے. اس سے پہلے ہم نے نون ساکنہ کے قواعد پڑھے تھے، جیسے ہم نے ادغام پڑھا تھا، اظہار پڑھا تھا، اقلاب پڑھا تھا، اور ریسنٹلی ہم نے جو ابھی سٹارٹ کیا تھا الاخفاء الحقیقی بھی ہم نے پڑھا. اب ہم میم ساکنہ کے رولز کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے نون ساکنہ کے یہ جو ٹاپک میں سے یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکنہ کے قواعد کے مطابق جو ہم نے ڈفرینٹ رولز پڑھے ہیں، ادغام پڑھا ہے یا اظہار پڑھا ہے یا اقلاب پڑھا ہے، تنوین کی کتابت کے مختلف طریقے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ جب آپ قرآن کی ریسیٹیشن کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مدنی مصحف جن کے پاس ہے، تو اس میں آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ تنوین مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے لکھی ہوتی ہے؟ صوبیہ نے نوٹس کیا ہے، اور کس نے نوٹس کیا؟ بارک اللہ فیکی، بینا نے، اور کس نے؟ سبین نے بھی. الحمدللہ بس 3 لوگوں نے نوٹس کیا ہے. کیونکہ آپ نوٹس کریں گے کہ اگر غور سے جا کے دیکھیں، انشاءاللہ آج آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ کہاں پر کن رولز کی اپلیکیشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ تنوین کیسے لکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تو ہم اس کے بینیفٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں تنوین کے مختلف طریقے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جب آپ کو پتا ہوگا کہ تنوین کس طریقے سے لکھی گئی ہے، تو پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ڈفرینس کیوں ہے. ادروائز اگر آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر تنوین دو جو اس کی حرکات ہیں وہ ایک ساتھ لکھی گئی ہیں، کہیں پر آگے پیچھے، تھوڑی سی ایک اوپر ہے تھوڑی سی نیچے، ایسا کیوں ہے؟ آپ ونڈر کریں گے، حیران ہوں گے. تو اس وجہ سے تاکہ آپ کے پاس علم ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے کہ تنوین مختلف طریقے سے کیوں لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کہاں پر کون سا رول اپلائی ہے. جہاں پر ڈفرینٹ رول اپلائی ہو رہا ہے وہاں پر تنوین کے لکھنے کا طریقہ بھی مختلف ہے، انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے. اور اس طرح آپ کو مدد بھی ملے گی، جو طالب علم ہے جو سیکھ رہے ہیں ان کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ ان کو یاد بھی رہے کہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے. جب تنوین کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو یہاں پر یہ رول اپلائی ہوتا ہے. انشاءاللہ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو جو ہم اب سیکھ رہے ہیں اس کو ریٹین کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں آپ کو زیادہ مدد ملے گی. چلیے دیکھتے ہیں اس کے طریقے. نون ساکنہ کے قواعد یعنی رولز کے مطابق تنوین کی کتابت کے مختلف طریقے، یعنی تنوین کے لکھنے کے مختلف طریقے. ٹھیک ہے، پہلے آپ دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے اب؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو تنوین جہاں پر ایک ساتھ نظر آئیے، جیسے کوفون احد، ٹھیک ہے، شیئن علیم، سواء علیہم، یہاں پر سب جگہوں پر اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر اظہار کا رول ہے یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں. تو اظہار کی کیا نشانی ہے کہ تنوین اس میں ایکول لکھا جائے گا، یعنی ایک دوسرے کے اوپر لکھا جائے گا، آگے پیچھے نہیں ہوگا. اسی طرح آپ دمتین میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیش کی نشانی ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینس آپ نے جا کر
اپنے مصحف میں چیک کرنا ہے. تو اس میں یہاں پر یہ اظہار کے رول میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے. سیکنڈ دیکھیں اقلاب کی صورت میں کیا ہے. اقلاب میں کیا ہوتا ہے کہ اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا, ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے فتح کے ساتھ ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے. اسی طرح علیم بما میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, یہاں پر آپ کو دمہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کافر بھی, ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو کسرہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے. تو اس صورت میں جہاں پر اقلاب ہو رہا ہے, اقلاب مع فتحہ, اقلاب مع دمہ, اقلاب مع کسرہ, ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے جہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے وہاں پر ایک میم لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, حرکہ کے ساتھ, فتح کسرہ اور دمہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میم لکھا گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ ادغام اور اخفا ہو رہا ہو. ادغام جیسے مرجنگ ہوتی ہے, اور جیسے ہم نے یرملون کا رول پڑھا تھا, اسی طرح ہم نے اخفا کا بھی پڑھا تھا کہ کون سے لیٹرز ہیں جو نون ساکنہ کے یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو ہم نون کی آواز کو چھپاتے ہیں. ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن آپ سب کو ادغام اور اخفا ہم نے پڑھ لیا ہے. اس میں کیا آپ دیکھیں گے کہ تنوین کی جو دو علامتیں ہیں, دونوں سائنز ہیں, وہ ایکول نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ سب, جیسے آپ دیکھیں اس میں رزق لکم, اس میں دونوں جو تنوین فتحتین ہیں یہ آگے پیچھے لکھی ہوئی ہیں. ریب مما, غور کریں گے تو اس میں بھی آپ دیکھیں تنوین کسرتین جو ہے وہ آگے پیچھے لکھی ہوئی ہے. اسی طرح ظلمات ورعد, اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ تنوین میں دو دمہ لکھے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دمہ ہے اور دوسرا الٹا پیش ہے, بلکہ یہاں پر دو دماز لکھے گئے ہیں. تو جب آپ یہ رول دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے, یا اخفا کی صورت میں بھی ایسا آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ادغام اور اخفا کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ تنوین کی جو دو علامتیں ہیں وہ یکساں نہیں ہیں. ہوپفلی یہاں تک کلیئر ہوگا. اس کے بعد آگے جاتے ہیں, ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹائم سٹارٹ کریں ہم احکام المیم ساکنہ کے رول سٹارٹ کریں گے. ابھی تک ہم نے نون ساکنہ کے رول پڑھے تھے, آگے جا کر ہم ایک میم ساکنہ کے رول پڑھیں گے. پہلے تو یہ کہ میم ساکنہ کیا ہے, آپ اپنی نوٹ بک اپنے پین اپنے پاس رکھیے گا تاکہ آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکیں. میم ساکنہ کیا ہے؟ میم ساکنہ وہ میم ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس پر صرف سکون کا سائن ہوتا ہے. اور اس کی خاص بات کیا ہے کہ میم ساکنہ کا سکون دونوں صورتوں میں قائم رہتا ہے. اگر اس میم ساکنہ کو اگلے حرف سے ملا کر پڑھا جائے یا اس پر رکھا جائے تو اس کا سکون جو ہے وہ قائم رہتا ہے. اس میم ساکنہ کے رولز ہیں, اور وہ 3 رولز ہیں احکام میم ساکنہ کے. ایک تو یہ ہے اخفاء شفی جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد دوسرا جو اس کا رول ہے وہ الادغام الصغیر ہے, اور تیسرا جو اس کا رول ہے الاظہار الشفی ہے. آپ اپنے ہوم ورک میں 2 چیزیں لکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے احکام نون ساکنہ جب پڑھے تھے تو آپ ایک لسٹ میں جا کر, اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں الحمدللہ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے سارے رولز لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح احکام میم ساکنہ کے جو رولز ہیں وہ بھی آپ کے پاس نوٹ ڈاؤن ہو تاکہ آپ کی یاد ہو, آپ مکس نہ کر دیں دونوں احکامات کو. ٹھیک ہے, دونوں کے رولز کو مکس نہ کر دیں. اس میں الشفوی کا لفظ ہے کیونکہ میم جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے, لپس سے ادا ہوتا ہے, حروف شفتین سے ہے, اس لیے اس کو الاخفاء شفوی کہا جاتا ہے. ادغام الصغیر ہے اور اسی طرح الاظہار الشفوی ہے. ابھی ہم نے جو بات کی تھی کہ میم ساکنہ کا جو میم ہے جو اس رول میں استعمال ہوتا ہے, جس کے 3 رولز ہیں, یہ خاص قسم کا میم ہوتا ہے جس کے اوپر سکون آتا ہے, لیکن اس کا سکون دونوں صورتوں میں برقرار رہتا ہے. خواہ آپ اس میم کو ملا کر پڑھیں یا آپ اس پر سٹاپ کریں, اس کا سکون برقرار رہتا ہے. لیکن ایک کچھ میم ایسے بھی آتے ہیں جو کہ جن کا سکون برقرار نہیں رہتا, یعنی اگر ہم ان کو جوائن کریں گے یا ان کو علیحدہ پڑھیں گے تو وہ سکون جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے, یا ان کی حرکت چینج ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے کم اللیل, یہ اس طرح سے ہے, لیکن جب اس کو جوائن کر کے پڑھا جاتا ہے تو کیسے پڑھا جاتا ہے, قم اللیل. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو میم ہے یہ ایکسکلوڈڈ ہے, یہ میم ساکنہ کے احکامات میں نہیں آتا.
ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے, کیونکہ بعض اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر تو میم ساکنہ ہے اور اس کے بعد وہ لیٹر نہیں آ رہے, یعنی اس کو یہاں پر ہم کیا کریں گے, ہم اظہار شفوی کریں گے, اخفا شفوی کریں گے, ادغام کریں گے, صغیر کریں گے, تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہوگا یہ وہ میم ہے جس کو اگر ہم اس پر سٹاپ کریں گے, کم, ٹھیک ہے, سٹاپ کر لیا آپ نے, تو اس میں سکون لگا دیں گے. تو اس صورت میں اس کا جو سکون ہے وہ پرسسٹنٹ نہیں ہے, کنسسٹنٹلی نہیں ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے کنڈیشن پر. سو قومی اللیل, اس صورت میں سکون جو ہے کسرہ سے بدل گیا. اسی طرح السمیع العلیم اس طرح سے ہے. لیکن ہم کیا کیسے پڑھتے ہیں جب ہم رکتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں السمیع العلیم, میم پر سکون لگا دیتے ہیں. تو اس صورت میں بھی رکنے کی صورت میں اس کا جو دمہ ہے وہ سکون میں بدل گیا. تو یہ جو میم کا سکون ہے یہ بھی عارضی ہے اور ٹمپریری ہے. تو میم ساکنہ کے رول میں جو میم استعمال ہوتا ہے, جس پر ہم وہ رول اپلائی کریں گے, وہ میم ہوتا ہے جس کا سکون ٹیمپریری نہیں ہوتا بلکہ کنسسٹنٹلی قائم رہتا ہے. اتنی ہی بات آج کے لیسن میں تھی. آپ لوگ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ میں بہت فاسٹ گئی ہوں تاکہ آپ کا گروپ کا ٹائم زیادہ اوپر نہیں جائے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اتنا زیادہ تو تھا نہیں, چھوٹا سا تھا. چلیے ایسا کریں کہ کتنے لوگوں کو بہت فاسٹ لگا اور سمجھ میں نہیں آیا, 2 ٹائپ کریں جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. ایسا ہوتا ہے کہ جب میں لیسن سنتی ہوں اور بعض کا رول پوچھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ہم نے کیا ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ گھر جا کے آپ کے ساتھ سلائڈز شیئر ہوں گی اور آپ دوبارہ سے آپ نے ڈیورنگ دا ویک اس کو ریویو کرنا ہے. ہوم ورک آپ نے یہ کرنا ہے کہ ساری سلائڈز کو ایک دفعہ خود سے پڑھنا ہے. جب آپ خود سے پڑھیں گے, آپ کے لیے اردو اور انگلش دونوں موجود ہیں, تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. میم ٹیمپریری ریپیٹ کر دوں سبھی, ٹھیک ہے. ہم جو احکام میم ساکنہ انشاءاللہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم میم ساکن کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو میم ساکنہ جو احکام میم ساکنہ میں ہوتا ہے اس کی خاص بات کیا ہے کہ اس کا سکون جو ہے وہ قائم رہتا ہے. خواہ ہم اس میم پہ رکیں, خواہ اس میم کو ہم اگلے لیٹر سے جوائن کریں, دونوں صورتوں میں اس کا سکون جو ہے وہ قائم رہے گا. اس کی مثالیں انشاءاللہ اگلی بار آپ کو دکھاؤں گی میں, لیکن ابھی کے لیے آپ یہ جان لیں, the circle on the top of meme is سکون. جی, یہ جو سرکل ہے یہ والا سکون کا سائن ہے, کیونکہ جب ہم پراپر عربک ٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے سکون تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ یہ خود سے ٹائپ کیا گیا ہے تو سکون کے لیے پھر یہی سائن ملا مجھے, تو اس لیے اس سرکل کے فارم میں اٹ مینس کہ اٹس سکون. ٹھیک ہے. تو ہم جو بات کر رہے تھے میم ساکنہ جو ہے وہ دونوں صورتوں میں وصلاً اور وقفاً, آپ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. وصلاً ملانا اور وقفاً سٹاپ کرنا, دونوں صورتوں میں اس کا سکون برقرار رہتا ہے. لیکن جو میم ساکنہ کے رول میں نہیں آتا اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ وہ برقرار نہیں رہتا, اس کو وہ بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ کم اللیل, اگر ہم اس کو جوائن پڑھیں گے کر کے پڑھیں گے, پڑھا جائے گا کم اللیل. اس صورت میں آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میم کا سکون ہے یہ ٹیمپریری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح السمیع العلیم, جب ہم رکیں گے تو ہم علیم کر دیں گے, اگر آپ نہیں رکیں گے تو آپ علیم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بھی یہ والا جو میم آ رہا ہے, یہ دونوں صورت ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ٹیمپریری ہے, عارضی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ہوم ورک کیا کرنا ہے, اپنی سلائڈز کو ریویو کرنا ہے, اور آپ نے اپنے مصحف میں جا کر تنوین کی جو ڈفرینٹ فارمز آج ہم نے دیکھی ہیں ان کو آپ نے پینسل سے مارک کرنا ہے, جیسے میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے. سیم ہوم ورک آپ نے بھی کرنا ہے. ورڈز کو دیکھیں کہاں پر اقلاب ہے, اس میں آپ کو میم نظر آ رہا ہے فتح کے ساتھ, دمہ کے ساتھ, کسرہ کے ساتھ, اس کو سرکل کیجئے. اسی طرح فتح تعین میں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اظہار کا رول ہے, اور اس کے نیچے چھوٹا سا اپنے لیے لکھ بھی لیجئے اظہار. ایک ایکٹیویٹی آپ کریں, کوئی ایک پیج لے لیں جو آپ کا بھی کرنٹ لیسن ہے, جو آج آپ نے پڑھا ہے, آیا نمبر 154 سے آنورڈز آپ نے پڑھا ہے آج. ٹھیک ہے. تو 10 آیات آپ لے لیں. ٹھیک ہے. 164 تک آپ کر لیں. ان آیات میں آپ نے مدنی مصحف میں اس کو سرکل کرنا ہے, تمام چیزوں کو, ادغام کو اور اخفا کو, اور اسی طرح اقلاب کو, اور اسی طرح اظہار کو. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور آپ نے جو اسکرین شاٹ ہے اپنے گروپس میں شیئر کرنا ہے. ایسا ہے کہ ایٹ ٹائمز میں آپ کے گروپس پہ جا کر میں ہوم ورک دیکھ لیتی ہوں, لیکن سب کا جا کے ایک ایک کا بعض اوقات اس کی لسٹ آپ سے شیئر نہیں ہوتی, تو اس لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ کا ہوم ورک نہیں دیکھا جا رہا. اور ہوم ورک کرنا بے حد ضروری ہے. اگر ہم ہوم ورک نہیں کریں گے تو چیزیں آپ کو پھر بھول جائیں گی. ٹھیک ہے.
چلیے جزاکم اللہ خیر کثیرہ و بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں بہت زیادہ برکت ڈالیں اور آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں. انشاءاللہ ریڈی ہو جائیے، آپ کے گروپ کا ٹائم ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.